بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سائے جنگل پر گہرے ہو چکے تھے۔ میں اس وقت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچی تھی۔ ہر طرف گھنے درختوں کی لمبی شاخیں ہوا میں عجیب انداز میں جھول رہی تھیں، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہیں دور سے ایک الو کی آواز گونجی، لیکن اس وقت میں بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے سر پر صرف اپنی بیٹی کی محبت اور اس کے جدا ہونے کا غم سوار تھا۔ میں ہر حال میں اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ یہ الو کی آواز جنگل کی خاموشی کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ زمین پر پڑے سوکھے پتوں پر قدم رکھنے سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی چھپی ہوئی مخلوق حرکت کر رہی ہو۔ کہیں کہیں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے سرخ آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھیں، جو کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ لیکن اس وقت میں خود کو پیچھے نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ میں ابھی اس جنگل میں داخل ہو گئی تھی جو انتہائی پراسرار تھا۔ میں اپنی منزل کو پانا چاہتی تھی۔ میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو لیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ درختوں کے درمیان سے ہلکی سی دھند اٹھ رہی تھی، جو نہ صرف منظر کو دھندلا کر رہی تھی بلکہ خوفناک کہانی کے آغاز کی خبر بھی دے رہی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا نام فاریہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور شادی کے بعد بیاہ کر بھی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہی آئی تھی۔ میرے سسرال والوں کی فیملی اتنی لمبی چوڑی تو نہیں تھی۔ میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا اور ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ ہماری زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی۔ زمین جائیداد تو اتنی زیادہ نہ تھی۔ میرا شوہر ماجد ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں سے اچھی تنخواہ مل جاتی، جس سے ہمارے گھر کے اخراجات باسلوبی طریقے سے پورے ہو جاتے تھے۔ اور فیملی میں تھا بھی کون؟ ایک میرے ساس سسر اور شوہر۔ میں اپنے شوہر ماجد سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ اس بیٹی کا نام ہم دونوں نے عروج رکھا تھا۔ عروج ہمارے ساتھ ساتھ اپنے دادا دادی کی بھی آنکھ کا تارا تھی۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ عروج ہمارے ہاتھوں میں بڑی ہونے لگی۔ وہ اس وقت 5 سال کی تھی۔ جس طرح وہ بڑی ہو رہی تھی اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا وہ اس سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو ہر نظر بد سے بچا کے رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک فرمائش کو اپنے اوپر فرض کر لیتے تھے۔ ماجد کام سے واپس لوٹتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے ہر روز نت نئے کھلونے لے کر آتے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور اس کے کھانے پینے پر بھی مکمل توجہ دیتے تھے تاکہ اسے کسی چیز کی کمی نہ آ جائے۔ جیسے جیسے عروج بڑی ہو رہی تھی وہ دن بدن اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ننھی سی عروج ایک کھلتے گلاب کی مانند تھی۔ اس کے گالوں پر ایسی سرخی تھی جیسے شام کے وقت آسمان پر ڈوبتا ہوا سورج۔ اس کی آنکھیں کسی جھیل کی گہرائیوں جیسی تھیں جن میں ہزاروں کہانیاں چھپی تھیں۔ اس کے بال گھنے اور ریشمی ایسے لگتے جیسے کسی رات کی چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ جب ہماری بیٹی عروج مسکراتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہار کی پہلی صبح نے سب کو جگا دیا ہو۔ اس کی آواز میں ایک معصوم سی مٹھاس تھی جو سننے والے کے دل میں سکون بھر دیتی۔ وہ نہ صرف اپنی ظاہری خوبصورتی میں بے مثال تھی بلکہ اس کی معصومیت اور نرمی اس کی حقیقی دلکشی کا راز تھی۔ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ جس طرح وہ ہمیں پیاری لگتی ہے اسی طرح کوئی اور اسے ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین کر لے جائے گا۔ نہ جانے کیوں زندگی ہمیں بعض دفعہ ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم بہت مجبور اور لاچار ہو کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی قربانی میں نے بھی اپنی زندگی میں دی ہے، اپنی اکلوتی بیٹی کی قربانی جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں دے چکی تھی۔ یہ دن ہماری زندگی میں قیامت بن کر برپا ہوا تھا۔ ایک دن ماجد صبح سویرے تیار ہو کر فیکٹری کے لیے نکلے تھے۔ ابھی انہیں فیکٹری گئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ فیکٹری سے کال آئی کہ وہ فیکٹری کی بھاری مشینری کے نیچے دب گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ انہیں قریبی ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ اس ہسپتال پہنچی تھی، لیکن ہمیں ماجد سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا تو اس نے بتایا کہ بھاری مشینری کے نیچے دبنے کی وجہ سے ماجد کی کمر کا سارا ڈھانچہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور اس کے دماغ پر بھی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں ایک سول ہسپتال میں لے جانے کی تجویز دی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس ان سے بہت بھاری ہے، یا پھر شاید انہیں ہماری غربت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم لوگ اس علاج کے پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اور میری ساس مجبوری کی حالت میں ماجد کو لے کر قریبی سول ہسپتال میں گئے تھے، لیکن وہاں عملہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ ماجد مکمل طور پر بے ہوشی میں تھے
اور ان کی سانس بھی اکھڑ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری ساس اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہو پایا۔ ہم دوبارہ سے ماجد کو لے کر اسی پرائیویٹ ہسپتال میں آ گئے۔ میری ساس اس ہسپتال کے عملے سے گڑ گڑا کر منت سماجت کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ ماجد کو ہسپتال میں داخل کر لیں، لیکن وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تھے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سسرال میں سے صرف میری ایک نند تھی جو کہ خود بھی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک مزدور تھا جو دن رات مزدوری کر کے اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میرا شوہر ماجد اور اس کی بہن، یہ دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ باقی میرے میکے میں بھی میرا ایک ہی بھائی تھا۔ اس نے کچھ پیسے دے دیے، لیکن ان پیسوں سے علاج ہونا ناممکن تھا۔ بڑی مشکل سے ہسپتال والوں نے ماجد کو ہسپتال میں داخل کیا، لیکن علاج بہت مہنگا بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بروقت ماجد کا آپریشن نہ ہوا تو وہ ساری عمر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر بے ہوشی میں تھا اور وینٹیلیشن پر تھا۔ اس وقت مجھے دین اور دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ عروج کو میں ایک ہمسائی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ میں اس وقت مکمل طور پر اپنی بیٹی کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھ سے اتنی محبت کرنے والا شوہر، میری بیٹی کا باپ، اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھ پہ ایک غم طاری تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت کس کے در پر جاؤں، کس سے جا کے یہ فریاد کروں کہ میری مدد کر دے۔ ڈاکٹرز نے 20 سے 25 لاکھ کا علاج بتایا تھا، اور میرے پاس صرف کانوں میں پہنے ایئر رنگز تھے جو زیادہ سے زیادہ بھی 50,000 کے ہوں گے۔ باقی اتنے پیسوں کا ارینج کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ساس کے پاس بھی کوئی جمع پونجی نہیں تھی جس سے ماجد کا علاج ہو سکتا۔ بہت سے قریبی رشتہ داروں کے پاس جا کر مدد مانگی، لیکن ہر کوئی 10,000 دینے سے بھی قاصر نظر آ رہا تھا۔ اتنے زیادہ پیسوں کا ارینج کرنا بہت مشکل تھا۔ میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ میری ساس ہسپتال میں تھیں، جبکہ سسر خود بیماری کی حالت میں گھر پر پڑے تھے۔ وہ نہ چل پھر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ مجھے گھر واپس لوٹنا پڑا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے اتنے سارے پیسے اکٹھے کروں۔ گھر آ کر بھی میں روتی رہی۔ تبھی خیال آیا کہ عروج کو میں ہمسائی کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ عروج کو لینے کے لیے ہمسائی کے پاس گئی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وہ بولی، کیا بات ہے؟ کیا ماجد بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ تبھی میں نے جواب دیا، نہیں، ماجد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے ان کے علاج کے لیے جو رقم بتائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میری پہنچ سے تو بہت دور ہے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ایک طرف میرا شوہر ہے اور دوسری طرف میرے پاس ایک پیسہ نہیں کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ تبھی زلیخا آپا، جو ہماری ہمسائی، جن سے ہمارے کافی اچھے تعلقات تھے، وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، ابھی تمہاری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، تم خود بھی جوان ہو اور تمہارا شوہر بھی جوان ہے۔ اگر میرے پاس اتنی رقم ہوتی کہ میں تمہاری مدد کر سکتی تو میں ضرور کرتی، لیکن تم تو جانتی ہو میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میرا شوہر خود ٹھیک سے نہیں کماتا، نشہ کرتا ہے۔ میں تو خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ تبھی میں بولی، ہاں میں جانتی ہوں آپا، لیکن میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ میں اپنے شوہر کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مر جاؤں گی میں ماجد کے بنا۔ تبھی آپا زلیخا کچھ سوچنے لگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، میرے پاس ایک حل ہے فاریہ، اگر تم اس کے لیے راضی ہو تو ماجد بھائی کی جان بچ سکتی ہے۔ میں، جو ابھی عروج کو انگلی سے لگائے آنسو بہانے میں مصروف تھی، ایک دم سے آپا زلیخا کی طرف دیکھا اور بولی، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ آپا پلیز مجھے بتائیں۔ تبھی وہ بولی، دیکھ لو، کام رسک والا ہے۔ مجھے تو ایسے کام سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنے پیر بابا سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہاں سے قریب ہی ایک جنگل ہے، وہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے۔ جو کوئی بھی اس سے مدد مانگے وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن بدلے میں وہ کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ اسے دینی پڑتی ہے۔ پہلے تو میں تھوڑی خوفزدہ ہوئی اور بولی کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز مانگ لی جو میں نہ دے سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تبھی آپا زلیخا بولی، میں تو یہ بات جانتی نہیں ہوں، مجھے تو یہ بات میرے پیر بابا نے ہی بتائی تھی۔ اس نے ہی بتایا تھا کہ کئی لوگوں نے اس بوڑھے آدمی سے مدد لی ہے اور وہ ہر کسی کی مدد کر بھی دیتا ہے، لیکن بدلے میں وہ کوئی ایسی چیز ہی مانگتا ہے جو دوسرا بندہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھ لو، اگر تم ماجد بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو تم اس بزرگ کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا بھلا ہو جائے۔ تبھی میں بولی، آپ کے پاس اس بزرگ بابا کا ایڈریس ہے؟ آپا زلیخا بولی، ایڈریس تو نہیں ہے،
لیکن پیر بابا نے بتایا تھا کہ یہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر جو پہلا جنگل آتا ہے، اسی جنگل میں وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ آپا زلیخا کی یہ بات سن کر میں عروج کو لے کر گھر آ گئی۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں رات گزرنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اگلے دن ہی وہ ماجد کا آپریشن کریں گے اور اس سے پہلے مجھے پیسے جمع کروانے ہیں۔ عروج کو آپا زلیخا نے کھانا کھلا دیا تھا۔ میں نے سلا کر اسے لٹا دیا اور وہ سو گئی۔ سوتے ہوئے میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ ماجد اپنی بیٹی کے بنا 1 منٹ نہیں رہتے تھے، لیکن اب خود بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ اگر ماجد کو کچھ ہو گیا تو میری بیٹی ہمیشہ کے لیے لاوارث ہو جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ماجد کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ ساری رات انہی خیالوں میں گزر گئی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ جیسے ہی صبح کی روشنی دکھائی دینے لگی، میں اٹھی۔ نماز قرآن پڑھنے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں آپا زلیخا کے بتائے ہوئے اس بزرگ کے پاس ضرور جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دے اور میں ماجد کا علاج کروا سکوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اور اپنے ارادے پر ہر حال میں پورا اترنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ہمسائی آپا زلیخا کے پاس گئی کہ مجھے وہاں لے جائیں جہاں وہ بزرگ رہتا ہے۔ آپا زلیخا نے بتایا کہ ان کے ایک پیر بابا ہیں، انہوں نے ہی انہیں اس بارے میں بتایا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے اس پیر بابا کے پاس گئی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، کیا بات ہے؟ لگتا ہے بہت مجبوری میں آئی ہو۔ تبھی میں نے جواب دیا، جی پیر بابا، آپ اس بزرگ کا پتہ بتا دیں جو میری مدد کر سکتا ہے۔ مجھے زلیخا نے بتایا تھا۔ تبھی پیر بابا مسکرائے اور بولے، اس کی قیمت بہت بھاری بھی ہو سکتی ہے، کیا وہ ادا کر دو گی؟ تبھی میں بولی، اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں۔ پیر بابا نے مجھے اس جنگل تک پہنچنے کا ایڈریس بتا دیا اور انہوں نے بولا تھا کہ میں وہاں رات کے اندھیرے میں جاؤں، کیونکہ دن کے وقت وہ بزرگ مجھے وہاں نہیں ملیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایک جنگل میں جاؤں گی اور اتنی رات کو کیسے؟ ساس میری ہسپتال میں تھیں جبکہ میرے سسر بیمار تھے۔ وہ گھر پہ اکیلے ہوتے تھے۔ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر رات کو کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن مجبوری تھی، مجھے ہر حال میں اس جنگل میں پہنچنا تھا جہاں مجھے وہ بزرگ آدمی ملنا تھا۔ میں آپا زلیخا کے ساتھ گھر آ گئی۔ ان سے بولا کہ وہ بھی میرے ساتھ اس بزرگ کے پاس چلیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ رات کے وقت میرا شوہر گھر پر ہوتا ہے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ گھر پہنچتے ہی میرے دل میں عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے گھر پہ بلا لیا تاکہ وہ میرے سسر اور عروج کے پاس رہ سکیں۔ اسے بہانہ کر کے میں رات کے وقت جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ عروج بھی گھر پر اپنی پھپھو کے پاس ہی تھی۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں ہسپتال جا رہی ہوں، لیکن میں اس پیر بابا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک ویران اور سنسان جنگل تھا جس کے ارد گرد بھی آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف میرے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ڈرتی ہوئی اس جنگل کے اندر داخل ہوئی۔ رات کے سائے جنگل پر گہرے ہو چکے تھے۔ میں اس وقت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچی تھی۔ ہر طرف گہرے درخت تھے۔ یہ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ میں ڈرتی ہوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے زیادہ پریشانی اپنے شوہر کی تھی۔ میرا شوہر جس سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، وہ اگر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تو میں بھی نہیں جی پاؤں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے خود کو ہمت دی اور آگے بڑھی۔ تبھی مجھے دور سے ایک روشنی جگمگاتی ہوئی نظر آئی۔ میں وہ روشنی دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی اور اس طرف چلتی تھی۔ چلتے چلتے میں وہاں پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر محیط ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ پہلے تو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ بزرگ میری کیا مدد کرے گا، اس کا تو خود کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو اس بزرگ آدمی سے مل لیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بالکل کھلا تھا۔ تبھی آواز آئی، آ جاؤ اندر، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر گئی تو ایک بزرگ آدمی سفید کلر کے لباس میں ایک سائڈ پر بیٹھا تھا اور ایک نقاب میں ملبوس عورت اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بزرگ آدمی مسکرایا اور بولا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گی۔ تبھی اس نے اس نقاب پوش عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھی اور کمرے کے ایک کونے میں پڑے بریف کیس میں سے ایک کافی بڑا شاپر اٹھا کر لے آئی۔ بزرگ نے وہ شاپر میری طرف بڑھا دیا اور بولا، یہ لو، جس چیز کے لیے تم آئی ہو وہ اس میں ہے، بہت سا پیسہ ہے اس میں۔ میں حیرانگی سے بزرگ آدمی کی طرف دیکھنے لگی
کہ میں نے تو ابھی اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، تو اسے کیسے معلوم ہوا؟ تبھی اس نے اپنی پراسرار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی انتہا کی پراسرار آنکھیں مجھے کسی وحشت میں ڈال رہی تھیں۔ تبھی وہ بولا، مجھے اس پیر بابا نے سب کچھ بتا دیا تھا، یہ پیسے پکڑو اور اپنے شوہر کا علاج کرواؤ۔ میں نے جیسے ہی وہ پیسوں والا شاپر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تبھی بزرگ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بولا، ایسے نہیں ملیں گے یہ پیسے، اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے رہنے لگی اور بولی، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں خود ہی اپنے شوہر کا علاج کروا لیتی۔ تبھی وہ بولے، اس کے بدلے میں نہ تو ہمیں پیسے چاہیے اور نہ ہی یہ پیسے ہمیں دوبارہ لوٹانے پڑیں گے، لیکن تمہیں اس کے بدلے ایک ایسی چیز دینی پڑے گی جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے تو جان سے پیاری چیز میرے شوہر اور بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر میرا پہلے ہی ہسپتال میں بستر مرگ پر پڑا ہے، اور بیٹی، وہ میں کسی کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میں حیرانگی سے اس بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی وہ بولا، شوہر کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے؟ تمہیں جان سے پیاری دو چیزیں ہیں، تمہاری بیٹی اور تمہارا شوہر۔ اب تم اپنی ایک پیاری چیز کو بچانے کے لیے دوسری پیاری چیز قربان کر سکتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں ایک دم سے کھڑی ہوئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ میں اپنی بیٹی کیسے کسی کو دے سکتی ہوں؟ وہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ تبھی وہ بولے، چلو پھر ٹھیک ہے، یہ پیسے ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور تم جاؤ۔ میں 2 قدم آگے کی طرف چلی تھی تو پھر پیچھے مڑی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہے گا تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ میری بیٹی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ہمیشہ وہ یتیم کہلائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو قربان کر دوں۔ میں اس وقت اس قدر خود غرض ہو گئی تھی کہ شوہر کو بچانے کے لیے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ تبھی میں پیچھے مڑی اور زاروں قطار روتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن جب میں یہ پیسے اکٹھے کر لوں گی تو آپ مجھے میری بیٹی واپس کر دیں گے۔ تبھی وہ بزرگ آدمی مسکرایا اور بولا، چلو دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت تک تمہاری بیٹی کو ہمارے پاس ہی رہنا ہوگا۔ اب جاؤ گھر اور اپنی بیٹی کو لے آؤ اور یہ پیسے لے جاؤ۔ تبھی میں بولی، لیکن میں نے کل ہر حال میں اپنے شوہر کا آپریشن کروانا ہے، اگر آج پیسے نہ لے کر گئی تو کیسے آپریشن ہوگا؟ تبھی اس بزرگ آدمی نے جواب دیا، جاؤ، یہ نقاب پوش عورت تمہارے ساتھ جائے گی، اسے تم اپنی بیٹی دے دینا اور یہ پیسے لے لینا۔ تبھی وہ عورت میرے ساتھ اٹھی جو انتہائی لمبی قد و قامت کی تھی۔ اس کا قد آسمان کو چھونے کو تھا، اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اسے دیکھ کر میں عجیب و غریب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ جب وہ چلتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین پر کوئی زلزلہ آ گیا ہو، پوری زمین کانپنے لگتی تھی۔ لیکن اس وقت میں ہر چیز سے بیگانہ ہو کر صرف اور صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ کیسے میں اپنی جگر کے ٹکڑے کو ان کے حوالے کروں گی۔ انہی سوچوں میں جنگل سے گزرتے ہوئے اس عورت کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنی گردن اوپر تک لے جانا پڑتی تھی، تب مجھے اس کا چہرہ نظر آتا جو کہ مکمل طور پر ایک چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کیسے اور کب میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے پہنچ گئی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن پھر دماغ چکرانے لگا، جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تبھی وہ عورت بولی، تم ایسا کرو، اپنی بیٹی کو یہیں پر لے آؤ، میں اسے لے جاؤں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی نند سے کیا بہانہ بناؤں گی۔ وہ اس وقت گھر کے اندر ہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے قدم گھر کے اندر رکھے، میری ننھی سی عروج میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ کمرے میں بیٹھی کھیلتے ہوئے بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، ماما کب تک آئیں گی؟ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماجد کی جان بچانے کے لیے میں اپنی بیٹی کو قربان کرنے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت میں خود غرض بن گئی تھی، جو صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر ایک طرف میں شوہر کی محبت میں مجبور تھی تو دوسری طرف میرا اپنا جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا حصہ خود سے الگ کر لیا۔ میں نے نند سے بہانہ کیا کہ میں ماجد سے عروج کو ملوانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو لے کر ہسپتال جاؤں گی۔ میری نند حیران ہو رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں ہسپتال گئی تھی۔ ہسپتال کافی فاصلے پر تھا، لیکن پھر سے میں واپس آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بس میں عروج کو لے کر اب چلی جاؤں گی، پھر صبح ہی واپس آؤں گی۔
وہاں امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میری نند کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، وہ عورت وہیں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بیٹی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھا، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے لے کر ہسپتال اس کے باپ کے پاس جا رہی ہوں، لیکن دراصل میں اسے زندگی بھر کے لیے خود سے جدا کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اسے باہر لے کر گئی، عروج اس عورت کو وہاں کھڑا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ نقاب پوش عورت جیسے ہی عروج کو اپنی گود میں اٹھانے لگی، عروج چیخنے لگی تھی۔ تبھی اس نے عروج کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی چیخ وہیں بند ہو گئی، لیکن میرا دل تڑپ اٹھا تھا کیونکہ عروج شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے وہ پیسوں والا شاپر میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولی، جاؤ اپنے شوہر کا علاج کروا لو، اور آج کے بعد عروج ہماری ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے، سانس جیسے حلق میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن میں آنکھیں جھپکنا تک بھول گئی تھی اور بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ہاتھ میں وہ پیسوں والا شاپر تھا۔ وہ عروج کو لے کر اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتی تھی۔ اس وقت گلی میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ میں اس وقت گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پیسوں کا وہ شاپر لے کر میں ہسپتال پہنچی تھی۔ ڈاکٹرز کو آپریشن کے پیسے جمع کروا دیے۔ صبح ہوتے ہی ماجد کا آپریشن شروع ہو گیا، لیکن میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک، میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے، میرے شوہر کو اب صحت اور تندرستی عطا فرما۔ میں نے اللہ سے امید لگائی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا اور اولاد تو اللہ مجھے اور دے دے گا، لیکن ماجد مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، ماجد کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تو بچ گئے تھے، لیکن ابھی کچھ دیر تک وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ کافی دن تک ہسپتال میں ماجد کے پاس رہی۔ میری نند کو جب یہ بات پتہ چلی کہ عروج میرے پاس نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ جس دن وہ ہسپتال آئی، اس نے آتے ہی مجھ سے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ عروج کہاں پر ہے؟ عروج تو میرے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ میں صاف مکر گئی کہ میں تو عروج کو ہسپتال لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ تم خود مجھ سے عروج کو لے کر آئی ہو، لیکن میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور یہ بات میں ماجد کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ عروج نہیں مل رہی۔ اس لیے میں نے اکیلے میں اس سے یہ بات کی تھی۔ اب وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کے بعد میں نے سب پر یہ واضح کیا کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہی نہیں کہ عروج کہاں گئی ہے۔ میں خود اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھ پہ کیا بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں اپنی اولاد سے دور ہو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بزرگ اور وہ نقاب پوش عورت میری بیٹی کو لے کر کہاں گئے ہیں۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ ماجد گھر جا چکے تھے۔ جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے عروج کا پوچھا تھا۔ تبھی میں نے ماجد کو بتایا کہ میں عروج کو تمہاری بہن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، لیکن عروج گھر سے باہر نکلی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عروج مل نہیں رہی۔ میں بھی بہت پریشان ہوں۔ میں دن رات روتی تھی۔ اسی وجہ سے ماجد بھی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ٹائم گزرتا رہا۔ ماجد بالکل تندرست ہو گئے تھے۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل تھے اور کام پہ جانے لگ گئے تھے، لیکن ہماری زندگی میں ایک خلا تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میں نے اس بزرگ اور نقاب پوش عورت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ کئی دفعہ اس جنگل میں بھی گئی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے تھے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیٹی پر ہونے والے ظلم کا خیال آ رہا تھا جو اس پر اس کی سگی ماں نے کیا تھا۔ ماجد دن رات اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپتے تھے، اور میں جہاں اولاد سے جدائی کا غم برداشت کر رہی تھی، وہیں پر ایک احساس ندامت تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں سونے کے لیے لیٹی، ایک عجیب و غریب سا خواب مجھے آیا، ایسے جیسے عروج کو کچھ بھیانک شکل والے لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہیں جسے وہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں ایک دم چیخ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ماجد بھی جاگ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میرے یوں چلانے کی وجہ پوچھنے لگے تو تبھی میں نے بتایا، عروج ٹھیک نہیں ہے، عروج کو وہ مار ڈالیں گے، بچا لو میری بیٹی کو ماجد، اللہ کا واسطہ ہے میری بیٹی کو بچا لو۔ تبھی ماجد بولے، کون مار ڈالیں گے عروج کو؟ کیا تم جانتی ہو عروج کہاں ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا جگر کا ٹکڑا کہاں پر ہے۔ تبھی میں نے بتایا، میں جانتی ہوں کہ ہماری عروج کہاں ہے ماجد۔ ماجد ہکا بکا میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بتایا،
ماجد آپ میری بات آرام سے سنیں گے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ ماجد کچھ پریشان سے ہو گئے اور بولے، مجھے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے، تم جانتی ہو عروج کہاں ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود اپنی بیٹی کو واپس لے کر آؤں گا۔ تبھی میں بولی، نہیں، ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، میں نے عروج کے بدلے میں بہت بڑی رقم لی ہے، بیچ ڈالا میں نے اپنی بیٹی کو، خود غرض ماں بن گئی تھی میں۔ تبھی ماجد نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولے، کیا بکواس کر رہی ہو تم نے اپنی ہی اولاد کو بیچ دیا، تمہیں ترس نہیں آیا اس معصوم پر؟ تبھی میں بولی، ماجد، آپ کے آپریشن کے لیے میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا، آپ کی زندگی خطرے میں تھی، آپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ تبھی ماجد بولے، یہ تم نے کیا کر دیا فاریہ، اللہ ہمیں اسی چیز کی سزا دے رہے ہیں، ہم لوگوں نے دوبارہ اولاد کا منہ نہیں دیکھا، تم جانتی ہو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی، تو مجھے مرنے دیتی، میری بیٹی کو یوں کسی غیر ہاتھوں میں مت دیتی، وہ معصوم جان، نہ جانے آج تک اس نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ تم مجھے بتاؤ کہاں چھوڑ کر آئی تھی، کہاں لے کر گئی تھی عروج کو؟ کون تھا وہ شخص جس کو تو نے عروج کو بیچا تھا؟ میں نے جواب دیا، آپا زلیخا نے مجھے ایک پیر بابا کا بتایا تھا، اسی پیر بابا کی مدد سے میں اس بزرگ تک پہنچی تھی جس کو میں نے اپنی عروج کو بیچا تھا۔ اسی وقت ماجد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، چلو اٹھو میرے ساتھ، بتاؤ مجھے کہاں رہتا ہے وہ بزرگ جس نے میری چھوٹی سی معصوم 4 سالہ بیٹی کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنی بھاری رقم دے دی۔ میں بولی، میں وہاں 1-2 دفعہ گئی ہوں، وہ ایک جنگل میں آباد تھا، لیکن اب وہ گھر ہی وہاں سے غائب ہے۔ آج میں یہ حقیقت ماجد کو بتا رہی تھی۔ میں رات کو چوری چپکے اٹھ کر اس جنگل میں جاتی تھی، لیکن وہاں نہ تو وہ گھر موجود تھا اور نہ ہی وہ بزرگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ ماجد مجھ سے کئی دن تک خفا رہے۔ میں نے ماجد کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ میں نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جس دن ہمارے پاس اتنی بھاری رقم ہو گئی اس دن ہی ہم اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں گے۔ وہ اس بات کے لیے مان بھی گئے تھے، لیکن نہ جانے اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ماجد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اب وہ دن رات محنت کرتے اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اتنی رقم جمع کر لیں گے کہ اپنی بیٹی کو واپس لا سکیں، لیکن ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں گئی۔ اس دن بھی میں آپا زلیخا کے پاس گئی کہ انہوں نے ہی مجھے اس راستے پر ڈالا تھا، تو مجھے اس کا کچھ حل بتائیں۔ آپا زلیخا بولی، دیکھو بھائی، میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ بزرگ کوئی نہ کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے، اور تم تو جانتی تھی تمہارے پاس اس وقت تمہاری بیٹی سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، لیکن ہر روز اس طرح کے خواب آنا معمول بن چکا تھا۔ میں نے ماجد سے چوری چپ کے ارادہ کیا کہ میں اس پیر بابا کے پاس جاؤں گی جس کے ذریعے سے مجھے اس بزرگ کا پتہ ملا تھا۔ اس دن میں اس پیر بابا کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ بزرگ جس کو میں اپنی بیٹی دے کر آئی ہوں وہ اس جنگل میں نہیں ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ تبھی پیر بابا بولے، وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہے۔ پیر بابا کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی اور بولی، کیا مطلب؟ اس کی کون سی دنیا تھی؟ پیر بابا نے جواب دیا، وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ جنات تھے۔ وہ پیسوں کے بدلے ایسی چیز مانگتے تھے جس کی انہیں بے حد ضرورت ہوتی تھی۔ تبھی میں بولی، میری بیٹی اتنی چھوٹی تھی، انہیں اس کی کیا ضرورت پڑ سکتی تھی؟ دیکھیں پیر بابا، کسی طرح میری مدد کریں، میں اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتی ہوں، میں ان کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، میرے شوہر نے کافی زیادہ پیسے جمع کر لیے ہیں، میں واپس لانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو، میری مدد کر دیں۔ تبھی پیر بابا بولے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا، لیکن دیکھ لو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے میں ہر خطرے سے لڑ جاؤں گی، کیونکہ مزید میں اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 13 سال گزر گئے تھے مجھے اپنی بیٹی کی شکل دیکھے، میں پل پل مرتی اور جیتی تھی۔ ماجد بھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے ساس سسر کی وفات ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اتنے بڑے گھر میں تنے تنہا رہتے ہوئے دن رات تڑپتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ماجد مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میں نے ان کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کیا وہ غلط کیا۔ اگر میری زندگی لکھی تھی تو میں ایسے ہی بچ جاتا، اور اگر میری موت لکھی تھی تو میں ان پیسوں سے بھی نہ بچتا جن کی وجہ سے میرا علاج ہوا اور میری بیٹی مجھ سے چھینی گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی جدائی میں تڑپ بھی رہی تھی۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پیر بابا نے مجھے ایک عمل کرنے کے لیے کہا۔
میں اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ 12 دن کا یہ عمل تھا۔ ماجد جیسے ہی سو جاتے، میں رات کے 12 بجے اٹھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دیتی تھی تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کو واپس لا سکوں۔ پھر وہ دن آیا تھا۔ اس دن مجھے عامل بابا نے کہا تھا کہ میں اس جنگل میں جاؤں۔ آج ہو سکتا ہے وہاں پر مجھے میری بیٹی مل جائے، کیونکہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اس دن چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور عامل بابا نے بتایا تھا کہ اس رات تمام جنات ان ویران جگہوں پر اپنی محفلیں سجاتے ہیں، اور چاند کی 14ویں رات کو ہی ان کی مختلف تہوار اور شادی بیاہ کی رسمیں ادا ہوتی ہیں، اور یہ انسانی دنیا میں آ کر ایسے ہی محفلیں سجاتے ہیں۔ میں اپنا عمل کرنے کے بعد اس جنگل کی طرف چلتی تھی جو میرے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اپنی بیٹی کی محبت کی تڑپ میں کس طرح میں نے اتنا لمبا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیا تھا، ایسے جیسے میرے پاؤں کے نیچے پہیے فٹ ہو گئے ہوں۔ میں جلدی جلدی اس جنگل میں پہنچی تھی، کیونکہ آج مجھے اس بزرگ سے ہر حال میں ملنا تھا اور اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا۔ اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے سائے جنگل پر گہرے ہو چکے تھے۔ میں اس وقت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچی تھی۔ ہر طرف گھنے درختوں کی لمبی شاخیں ہوا میں عجیب انداز میں جھول رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہیں دور سے الو کی آواز گونجی، لیکن اس وقت میں بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میرے سر پر صرف اپنی بیٹی کی محبت اور اس کے جدا ہونے کا غم سوار تھا۔ میں ہر حال میں اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ یہ الو کی آواز جنگل کی خاموشی کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ زمین پر پڑے سوکھے پتوں پر قدم رکھنے سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی چھپی ہوئی مخلوق حرکت کر رہی ہو۔ کہیں کہیں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں جو کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، لیکن اس وقت میں خود کو پیچھے نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ میں ابھی جنگل میں داخل ہو گئی تھی جو انتہائی پراسرار تھا۔ میں اپنی منزل کو پانا چاہتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ درختوں کے درمیان سے ہلکی سی دھند نمایاں ہو رہی تھی جو نہ صرف منظر کو دھندلا رہی تھی بلکہ خوفناک کہانی کے آغاز کی خبر بھی دے رہی تھی۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں عجیب و غریب اور بھیانک شکل کے بہت زیادہ لوگ عجیب و غریب انداز میں ناچ رہے تھے۔ ان کے ناچنے کا انداز اس قدر خوفناک تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے۔ اس وقت میرا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن میں پیچھے نہیں مڑنا چاہتی تھی، کیونکہ پیر بابا نے کہا تھا کہ اگر میں ڈر جاؤں گی یا اپنے قدم پیچھے موڑ لوں گی تو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دوں گی۔ میں ہمت کر کے آگے آ گئی۔ سب کے سب بھیانک جنات میرے ارد گرد منڈلانے لگے تھے۔ تبھی ان میں سے وہ بزرگ نمودار ہوتا نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم پھر آ گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ہماری جناتی دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور تم کئی دن سے ایک چلہ کاٹ رہی تھی، اسی لیے ہم تمہیں یہاں نظر آئے ہیں، لیکن تم ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے یہاں پر آئی ہو، تمہیں اس کی سزا تو ملے گی۔ تبھی میں تڑپتے ہوئے بولی، دیکھیں، میں جان گئی ہوں کہ آپ جنات ہیں، مجھے میری بیٹی واپس کر دیں، میں آپ کی ساری دولت آپ کو واپس لوٹا دوں گی، میں مزید اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں گڑ گڑا رہی تھی، پوری طرح رو رہی تھی۔ تبھی وہ جنزادہ بولا، میں یہاں کا شہنشاہ جنات ہوں، آج تک ہمیشہ انصاف ہی کیا ہے۔ تمہیں اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، تمہیں میں نے پیسے دے دیے اور تمہاری بیٹی، تمہاری قیمتی چیز تم سے لے لی تھی، لیکن میں نے غلط ارادے سے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں بے اولاد تھا، اور وہ جو میرے ساتھ نقاب پوش عورت تھی وہ میری بیوی تھی۔ ہم دونوں کئی سال سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ ہمیں ہمارے جناتی عامل نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم کسی انسان کے بچے کو پال پوس کر اسے اپنی اولاد کی طرح محبت دے کر بڑا کریں گے تو ہماری اپنی اولاد ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر ہم نے تمہاری مدد کرنے کے بدلے تمہاری بیٹی مانگی تھی۔ آج تک اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اولاد سے نوازا، ہمارے کئی بچے پیدا ہو گئے، لیکن ہم لوگوں نے اس آدم زادی جو کہ تمہاری بیٹی ہے اس سے محبت میں ایک دن بھی کمی نہیں آنے دی۔ آج بھی ہم اسے اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتے ہیں۔ تم چاہو تو خود اس سے پوچھ سکتی ہو۔ اب جس طرح تم اس کی جدائی میں تڑپتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہو، ہم لوگ بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ بہت محبت کرنے لگے ہیں ہم عروج سے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ تبھی میں ایک دم سے کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مجھے عروج سے ملا دیں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی پیدا کرنے والی ماں ہوں، اس کا باپ اس کی محبت میں دن رات تڑپتا ہے۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات تالی بجاتے ہوئے ایک سائڈ پر دیکھنے لگے
اور پھر ایک درخت کے نیچے سے وہ نقاب پوش عورت، جس کا نقاب آج مکمل طور پر اترا ہوا تھا، اپنے لمبے قد و قامت کے ساتھ عروج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہماری طرف آنے لگی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری عروج ایک نوجوان دوشیزہ بن گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے اس کی خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ بات تو میں جان گئی تھی کہ سچ میں عروج کو انہوں نے بہت پیار سے رکھا ہے۔ عروج کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ یہاں پر بہت خوش ہے۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جنزادی جو شہنشاہ جنات کی بیوی تھی عروج کو لے کر میرے پاس آئی، تبھی شہنشاہ جنات بولے، عروج بیٹا، یہ تمہاری ماں ہے۔ تم ہماری ساری اصلیت جان گئی ہو۔ ہم جنات ہیں اور تم نے تو ہماری اصلی صورت بھی دیکھ لی ہے۔ تم جانتی ہو کہ آج تک ہم لوگوں نے تمہیں محبت کرنے میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تمہاری ماں اب تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ عروج ایک نظر میری طرف دیکھتی اور دوسری نظر شہنشاہ جنات اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری ماں نے اپنی مجبوری میں مجھے آپ لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت دی۔ یہاں میں اتنی خوش تھی، شاید اتنی ساری خوشیاں تو میں نے اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری سگی ماں نے جو کچھ کیا مجبوری میں کیا، کیونکہ وہ میرے باپ کی جان بچانا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں دونوں میں سے کس کو چنوں، اپنے سگے ماں باپ کے پاس جاؤں یا پھر اپنے پالنے والے ماں باپ جو کہ جنات ہیں ان کے پاس رہوں۔ تبھی شہنشاہ جنات بولے، فیصلہ ہم لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، ہم کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ اب ہمارے پاس ہماری بہت سی اولاد بھی ہے، لیکن تمہیں ہم نے پال پوس کر بڑا کیا اور تمہاری بدولت ہی ہمیں یہ ساری اولاد ملی ہے۔ ہم تم سے ابھی بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ تمہارا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے، آخر کو تم ہماری لاڈلی بیٹی ہو۔ تبھی میں بولی، دیکھو عروج، تمہارے ماں باپ تمہاری محبت میں دن رات تڑپتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس صرف تم ہو۔ ان کے پاس تو ان کے اور بچے بھی ہیں۔ تم ہم لوگوں سے یہ آسرا نہ چھیننا، واپس لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ جتنا ہو سکا ہم تمہیں خوش کریں گے، تمہاری ہر ضرورت پوری کریں گے۔ تمہارے بابا صرف تمہارے لیے کماتے ہیں، وہ تمہاری یاد میں مر جائیں گے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتے۔ تبھی شہنشاہ جنات عروج کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، عروج، اپنی ماں کو اپنا فیصلہ بتا دو۔ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، لیکن تم ہماری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہماری بیٹی رہو گی۔ ہم کبھی تمہیں مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ تمہارے سر پر سائبان کی طرح رہیں گے۔ تبھی عروج اس خوفناک شکل کے شہنشاہ جنات کے گلے سے جا لگی اور بولی، بابا، میں آپ کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، لیکن میں حقیقت میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ تبھی شہنشاہ جنات بولے، تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن جاتے ہوئے تم اپنے ان ماں باپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ تبھی شہنشاہ جنات نے تالی بجائی اور ایک بھیانک شکل والا جن ایک کالے رنگ کا تھیلا لے کر آ گیا۔ اس نے وہ تھیلا عروج کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، یہ تمہارے حصے کی جائیداد ہے، جو کہ میری جائیداد میں سے تمہاری وراثت میں آئی تھی۔ تم میری اولاد ہو، جسے میں نے اپنی سگی اولاد کی طرح ہی پالا ہے۔ یہ تمہاری امانت ہے اور تمہاری زندگی ہمیشہ اچھی گزرے گی۔ تم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، لیکن ہر چاند کی 14ویں رات کو میں اور تمہاری جنزادی ماں تم سے ملنے آیا کریں گے، بس ہم سے مل لیا کرنا۔ عروج دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، میں ہر چاند کی 14ویں رات کو آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ تبھی عروج میرے ساتھ چل دی۔ میں اسے لے کر گھر پہنچی۔ ماجد عروج کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک ویسی ہی معصوم اور خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھی۔ ماجد اس کو گلے لگا کر خوب روئے تھے۔ تبھی عروج بولی، پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، جو مجھے لے کر گئے تھے انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، اپنی بیٹیوں کی طرح مجھے پالا ہے۔ یہ بات سن کر ماجد خوش ہو گئے تھے۔ اب ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو وہ دونوں جنات عروج سے ملنے کو آتے ہیں، لیکن تب میں اور میرا شوہر ماجد دونوں ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں کو نہیں پتہ چلتا کہ عروج کب اپنے جنات ماں باپ سے ملتی ہے، لیکن وہ عروج کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اگر عروج کو ذرا سی چوٹ لگے تو اسے فوراً سے آرام آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم لوگ حیران تو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات جانتی ہوں کہ یہ سب وہ جنات کرتے ہیں
جنہوں نے ہمیشہ کے لیے عروج کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ماجد اس چیز سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ابھی تک وہ جنات عروج سے ملتے جلتے ہیں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں، کیا مجھے کسی عامل سے عروج کا علاج کروا لینا چاہیے تاکہ وہ جنات کبھی عروج سے نہ مل سکیں، یا پھر اسی طرح عروج کی زندگی گزرے کہ وہ ہمیشہ اپنے جناتی ماں باپ سے ملتی رہے، کیونکہ وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے بلکہ اس کا خیال ہی رکھتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کل کلاں کو اگر میں اس کی شادی کروں گی، نہ جانے اس کے سسرال والے کیا کیا باتیں بنائیں گے، اس لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔